اور یہ جگہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ نے اگر اس کو پہچانا ہو، یہ حضرت علی حجویر کا آستانہ ہے۔ یہاں پہ آنے کی بات اس لیے ہے کیونکہ ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مجھے اور آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حسرت کی بات کہہ رہا ہوں، ہم سے زیادہ محبت تھی، تو وہاں پھر ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ یہ کیوں جانا چاہیے، یہ میں جو علی حجویر کے مرشد ہیں ان کا قول آپ سے عرض کروں گا۔ یہ واقعہ ہے تقریباً کوئی ہجرت کے 400 سال کے بعد کا، کہ آج کا جو افغانستان ہے اس کا ایک شہر ہے غزنی، یہاں کا ایک محلہ ہے حجویر، یہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی لاہور میں آ کے جن کا کہ قیام یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ زمانہ اگر دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو سلطان محمود غزنوی کا یہ ہے۔ سلطان کا نام جو ہے یہ بھی مسلمانوں نے ڈالنا شروع کیا، کہ بادشاہ کو سلطان کہنا شروع کر دیا، خدا اور رسول کے علاوہ کوئی اور کیا سلطان ہوگا۔ اس کے دو بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کے درمیان کافی زیادہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جو تھے وہ جھگڑے شروع ہوئے۔ تو غزنی کے اندر جو معاملات تھا وہ ایسے ہوئے کہ علی حجویر نے یہاں سے ہجرت فرمائی۔ ایک تو یہ سنت پیدا ہوتی ہے علی حجویری کی کہ اگر شہر میں ہنگامے ہوں تو وہاں سے ہجرت کر لینا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ کی جو بہت بڑی خصوصیت ہے جسے مجھے ذاتی طور پہ بڑا متاثر کیا، وہ آپ کے 40 سال ہیں جو آپ نے سیاحت میں، اب میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا دشت کی سیاحی میں اس کو سیاحت کہتا ہوں، سیاحت میں آپ نے تقریباً کم و بیش 40 سال جو ہیں وہ سفر کیا، اور اس میں آپ سینکڑوں، میں تعداد کو مختلف روایتوں میں مختلف تعداد ہے، میں کہتا ہوں سینکڑوں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جو اپنے وقت کے جو تھے وہ ابدال تھے، جو اپنے وقت کے جو تھے وہ ودی تھے، جو اپنے وقت کے جو تھے وہ کتب تھے، جو اپنے وقت کے جو تھے وہ کتب الارشاد تھے۔ ایک اور سنت یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو زندگی کے تجربات آپ کو جو ہے وہ سفر کے ساتھ بہت آتے ہیں، اور یہی چیزیں آپ کو الٹیمیٹلی ایک ایسی شخصیت دیتی ہیں جو پھر لوگوں کو آگے بانٹ سکتے ہیں۔ میں ایک ہلکی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، اور پھر چلیں گے ہم ذیشان کی زبان سے نعت رسول، کیونکہ جب تک اللہ کے حضور کے ہاں اپلیکیشن سبمٹ نہ کی جائے، میرا یہ اپنا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی گمان جو ہے وہ بدگمانی میں بدل جاتا ہے۔ سو عقیدے کے طور پہ وہ بیان ضرور کریں گے، لیکن دیکھیے حضرت بایزید بستامی کے ہاں جا کے آپ نے، علی حجویر نے حضرت بایزید بستامی کے ہاں جا کے چلہ کیا۔ چلہ کا مطلب ہوتا ہے 40 دن مسلسل آپ نے وہاں قیام کیا اور عبادت کی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا، یہ ایک سوچنے والا ذہن سوچے گا۔ فائدہ یہ ہوا کہ جتنے سوالات تھے آپ کے دل میں، ان کے جوابات آپ کو ان 40 دنوں میں مل گئے۔ اب اس کو آپ کشف کہیے، اس کو آپ الہام کہیے، آپ اس کو القاء کہیے، جو آپ کی چاہت ہو آپ اس کو لفظ دے دیجئے، لیکن جو تربیت ہوتی ہے وہ مرشدوں کے ہاں وہ درگاہوں پہ اسی طرح ہوتی ہے۔ ایک سفر میں آپ جا رہے تھے، ذیشان بھائی السلام علیکم، حضرت السلام علیکم نظامی بھائی، ایک سفر میں آپ جا رہے تھے تو آپ کو ایک بہت بڑا قبیلہ ملا جو کہ وقت کے بہت بڑے ولیوں کا تھا۔ یہ میں طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، وقت کے بہت بڑے ولیوں کا تھا، اور آپ نے بھی کہا کہ میں شب گزاری آپ کے ساتھ کر لوں یہاں پہ۔ اب وہاں پہ 2-3 چیزیں ایسی ہوئیں جنہوں نے آپ کی جو اندرونی کیفیت تھی اس پہ بڑا اثر کیا، یا ضرب لگائی ایک بہتر لفظ ہوگا۔ آپ نے ان سے جگہ مانگی تو انہوں نے ایک کیا کہنا چاہیے، جو راستہ ہوتا ہے اس میں آپ کو کہا کہ یہاں پہ تم رہ لو، یہاں پہ سو جاؤ۔ خود وہ جی تھے وہ سارے بستر لگا کے چھتوں پہ چلے گئے اور بڑے آرام سے سکون سے انہوں نے آرام کیا۔ پھر اس کے بعد جب کھانا تھا تو جو بچا ہوا کھانا ملتا تھا وہ علی کو دیتے تھے۔ آپ کا نام ہی علی تھا، حجویر تو جگہ کی مناسبت سے وہ علی کو دیا گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپ کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی، کہتے ہیں کہ میرا جو نفس تھا وہ بہت بری طریقے سے زخم شدہ ہو گیا، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میری کیفیت میں اب یہ جو کیفیت ہے یہ دل کی کیفیت ہے۔ اب یہ کیفیت جو دل کی ہے، اس کیفیت کے اندر جو کچھ انہوں نے لرن کیا، یہ کمال بات ہے۔